انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر عاجزی ہے. یہی تو وہ گناہ تھا جو شیطان ابلیس نے کیا تھا، جبکہ جنت میں اس کی رہائش تھی. اور کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں. کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا یہ اللہ کی کتابوں کو نہیں جانتا تھا؟ کیا یہ فرشتوں کے درمیان نہیں رہتا تھا؟ کیا یہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوتا تھا؟ کیا اللہ کی جنت میں اس کی قرارگاہ نہیں تھی؟ کیا فرشتوں کو یہ درس اور سبق نہیں پڑھایا کرتا تھا؟ کیا اس کا خطاب معلم الملکوت کا نہیں تھا؟ ایک ہائی اسٹیٹس اس کو حاصل تھا. سجدہ نہ کیا ہو تو سزا ملی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس نے سجدہ نہیں کیا ہو. اللہ کو تو اس نے سجدے بہت کیے، زمین کا چپا نہیں چھوڑا، کوئی آسمان کا کوئی گوشہ اور کنارہ نہیں چھوڑا اللہ کے سجدے کے لیے. لیکن گناہ کیا تھا اس کا جو اس کی طرف سے ہوا اور کائنات کا سب سے پہلا گناہ شمار کیا گیا؟ وہ کیا تھا؟ یہی تکبر تو تھا. یہی تکبر تو تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا. تو تمام کی تمام فرشتوں نے اللہ کی بات مانی اور سجدہ کیا. ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم تھا. جیسے ہی اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدے میں چلے گئے. جب فرشتوں نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سجدہ کرنے کے بجائے اکڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ جل شانہ سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ جب یہ کیفیت فرشتوں نے دیکھی ابلیس کی بدبختی کی کہ ہمیں پڑھانے والا، ہمیں سکھانے والا، ہمارا استاد مقرر کیا جانے والا، وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اللہ سے بحث کر رہا، تو فرشتے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے. دوبارہ انہوں نے سجدہ کیا شکر کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا حکم ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی جو توفیق ابلیس کو عطا نہیں ہو سکی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم میں یہ اکڑ نہیں رکھی جس کا مظاہرہ ابلیس نے کیا. اور فرشتوں نے دوسرا سجدہ شکر کا کیا. تو جب اس سے اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرے، تو کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کروں؟ کیوں؟ کیوں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ تو مٹی سے افضل ہوتی ہے. تو جب آگ مٹی سے افضل ہے تو میں تو آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا اور تیرا آدم تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ کیوں کروں؟ اس پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو مردود ہے، چلا جا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے کبھی بھی ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنے سجدے کے لیے کہا ہو اور اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو؟ کبھی نہیں. رکوع، قیام، سجود، قعدہ سب کچھ کرتا تھا. وہ جنت میں آتا تھا، جنت کے محلات میں جاتا تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ مردود کیوں ہو گیا؟ اس تکبر کی وجہ سے جس پر اس کو اس کے نفس نے ابھارا. انا خیر منہ، یہ قرآن کی آیت میں اللہ کریم نے اس کے مقولے کو کوٹ کیا. انا خیر منہ،
میں آدم سے بہتر ہوں. آئی ایم سپیریئر دین دی آدم. میں آدم سے بہتر ہوں. اور وجہ بہتری کی یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. لہٰذا میں آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آدم سے افضل ہوں. لہٰذا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اپنے آپ کو 100 بار سجدے کروا، میں نے کیے ہیں اور کروں گا، لیکن آدم کو کیوں کروں کہ وہ مٹی سے میں آگ سے. یہ کبر تھا اس کا، یہ تکبر تھا اس کا، یہ غرور تھا اس کا. اور اللہ کریم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. ہزاروں سجدے اس نے اللہ کو کیے تھے، ہزاروں سجدے.